مطلب جیسے میں آپ کی بات کو سمجھا ہوں حسن صاحب، مطلب آپ کہنا چاہیں جیسے آپ نے 2001 کی ماڈل کی بات کی، یا جیسے بھی آپ نے پنجاب گورنمنٹ کا جو لا ہے لوکل باڈیز کا اس کی آپ نے بات کی، تو کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر سے غیر جماعتی بنیادوں پہ یہ معاملات چلائے جائیں؟ دیکھیں غیر جماعتی معاملات اگر نہیں بھی چلائے جائیں، صوبے کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات ہیں نا کہ وہ اپنا قانون بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اس قانون کے اندر پنجاب اسمبلی کے کچھ قانون سازی جب کی ہے، اس قانون میں اگر کوئی اچھی چیزیں ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ آپ اچھی چیزوں صوبے سے اڈاپٹ تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پورا ماڈل ان کا لے کر آ جائیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بنا دیں یہاں پر، ویسے ضرورت تو اشد ہے ان کی یہاں پر کہ اچھا ایسی کوئی لیڈی، آئرن لیڈی یہاں پر ہونی چاہیے جو اس صوبے کو بنائے، کیونکہ افسوس کے ساتھ یہاں کے جو صوبے کے ہمارے چیف منسٹر ہیں وہ فیل ہیں۔ لیکن آپ کچھ نہیں کریں، دیکھیں آپ کچھ بھی نہیں کریں، آپ آرٹیکل 140 کے آخری کے 3 الفاظ ہیں نا، اسی کے اوپر قانون سازی کر دیں، غیر جماعتی کریں نہیں کریں وہ اسمبلی کا فورم ڈیسائیڈ کر لے، اسپیشل کمیٹی ڈیسائیڈ کر لے کہ ملک میں 3 حکومتیں ہوں، وفاقی، صوبائی، مقامی، سب کے بعد ایڈمنسٹریٹو فائنینشل اختیارات ہوں گے۔ آپ یہ آرٹیکل کو ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو قانون بن جائے گا۔ آرٹیکل تو خیر ہے، امپلیمنٹ کی بات آپ کی درست ہے، تو پھر مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں مختصراً، آپ جی کیا تجاویز دیں گے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا تجاویز ہیں آپ کی سیاسی، معاشی، انتظامی حوالے سے لوکل باڈیز؟ میں یہ کہوں گا جس طریقے سے ہم لوگوں کی ایک خواہش سے زیادہ ایک بہت زیادہ ہماری یہ فوکس ہوتا ہے کہ جب جب ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بات آتی ہے تو ہم لوگ ایک ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہی ہماری قوت، طاقت، یکجہتی ہے جو بڑے سے بڑے 8 گنا، ہم سے بڑی 8 گنا اکنومی اور فوج کو ہم نے ناکو چنے، ہماری فوج نے مارکہ حق میں دکھائے اور ان کو ناکو چنے چبوائے۔ تو فار دا لارجر انٹرسٹ آف سٹی، فار دی لارجر انٹرسٹ آف پروونس، فار دی لارجر انٹرسٹ اینڈ بیٹرمنٹ آف پیپل، آپ کم از کم سیاست ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں ساری سیاسی جماعت کہ بھائی جہاں پر لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوں گے، انفرنجمنٹ آف بیسک ہیومن نیسیسٹیز ہوگی، اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوگی، اس کے اوپر صرف اور صرف ساری پولیٹیکل پارٹی، جیسے اسمبلی میں بہت سارے قانون 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم بھی تو مل کے پاس کرتے نا، تو یہاں پر آپ کیوں نہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایک اپنا بلاک بنا کر، ایک اسپیشل کمیٹی بنا کر، اس اسپیشل کمیٹی میں گورنمنٹ بھی اپنے قانون لے کر آئے اور اپوزیشن بھی اپنی لا میکنگ لے کر آئے، وہ آپس میں دونوں جو شیڈو لاز ہوں، وہ شیڈو لاز یا ایکٹ جو بنائیں وہ لوگ آپس میں وہ رکھ کر اس پہ ڈسکس کریں، پھر اس کو اسمبلی میں پیش کر کے اس پہ ڈیبیٹ کریں، اور کنسنسس کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، ہول ہارٹیڈلی کنسنسس کے ساتھ اس قانون کو اگر امپلیمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کام ہوگا، ورنہ آج کے ایم پی اے کے پاس اتنا اختیار یا اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ گلی کا ڈھکن بھی لگا سکے، اور یہ ایم پی اے کا کام بھی نہیں ہے۔ ایم پی اے کا کام ہے اپنے شہر کے مسئلوں کو اپنے حلقے کے وہاں پر اٹھا کے اس کے اوپر قانون سازی کرنا اور وہاں سے ڈائریکشنز لوکل گورنمنٹ کو جانا۔ تو دیکھیں اصلاحات کرنے کے لیے آپ کو نیک نیت ہونا ضروری ہے، آپ کو اپنی پولیٹیکل ہیٹریسیز، پولیٹیکل ڈفرینسز ختم کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک جگہ پر بیٹھ کر ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کھلے دل کے ساتھ ٹریجری بینچز، اپوزیشن بینچز یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ دونوں کی طرف سے قانون جو بنائے جائیں، اپنے اپنے جو ان کے ایم پی ایز ہیں وہ اس کو ڈرافٹ کریں، لے کر اس پہ ڈیبیٹ کریں، آپ دیکھیے گا ملک پھر اچھی طرف جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں شہر تباہ ہوگا نا، کراچی شہر تباہ ہوگا تو ملک کی اکنومی ڈاؤن ہوگی، ملک کی معیشت تباہ ہوگی، اور ملک کی معیشت تباہ ہوگی تو ہمارے ریاستی ادارے کمزور ہوں گے، کہاں سے ان کو آپ فنڈ دیں گے، کہاں سے ان کو پیسے جائیں گے جہاں سے وہ دوسرے ممالک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ لڑ سکیں یا ان کے مقابلہ کر سکیں؟ نہیں کر سکیں گے آپ۔ اس کے لیے آپ کو ایک جگہ بیٹھ کر امپاورمنٹ، لوکل گورنمنٹ سسٹم دینا، کانسٹیٹیوشن میں اس کا آرٹیکل ڈلوانا امینڈمنٹ کے ذریعے ضروری ہے تاکہ ملک اچھی ڈگر پہ چلے۔ حسن صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو پہلے جو آپ کا پلیٹ فارم تھا نوجوان مہاجر، یا ابھی جو آپ کا ٹیم مہاجر ہے، جی یہ اسی بیانی کا ایک تسلسل ہے، کنٹینیوشن ہے، آپ اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہنے والے دیکھیں، کہنے والوں کی تو آپ بات سن سکتے ہیں اور اس کا جواب ایڈریس کر سکتے ہیں، بٹ کہنے والوں کی زبان تو نہیں روک سکتے نا۔ اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلا جو مہاجر کلچر ڈے ہوا تھا 2020 میں،
اس 2020 کے مہاجر کلچر ڈے میں ہمارا کوئی نام نہیں تھا, ٹیم مہاجر ڈے تھی. ٹیم مہاجر ڈے بنا کر اس نام سے ہم نے کلچر ڈے کیا تھا. وہ میرے پاس ان کے NOCs بھی موجود ہیں, میرے پاس ان کے لیٹرز بھی موجود ہیں. جس کن لیٹرز کے اوپر ہم نے پرمیشن لی تھی, وہ کراچی یوتھ کر کے ہم نے ایک لیٹر ہیڈ بنایا تھا, اس کے اوپر ہم نے اس کی پرمیشن لی تھی نا. اور ہم نے کوئی کسی پراپر جو ہے پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم نے پرمیشن لی تھی. اب بات کرتا ہوں میں اس کی. نوجوانان مہاجر سے پہلے ٹیم مہاجر پاکستان بنی. ٹیم مہاجر پاکستان کا میں نے بنیاد رکھی 2020 کے اینڈ میں, 20 کے اینڈ میں غالباً میں نے بنیاد رکھی ہے, یا سوری 21 کے اینڈ میں, 21 کے اینڈ میں بنیاد رکھی. اس ٹائم تک ٹیم مہاجر ڈے تھا. اچھا, اختلافات آپ کو پتہ ہے بہت جگہ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے اللہ کا شکر ہے کوئی ذاتی کوئی ذمہ داری کے اختلافات, کوئی پیسوں کے اختلافات کبھی میرے وہاں پر کسی سے نہیں رہے. نے مہاجر کے اندر جب ہم گئے تب بھی ہم کلچر ڈے ہی کرنے گئے تھے. ٹیم مہاجر پاکستان کا فورم کام کر رہا تھا. آپ ٹیم مہاجر پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اٹھا کر جب دیکھیں گے تو اس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ٹیم مہاجر پاکستان ایک بہت پرانا پیج بنا ہوا ہے. ہم نوجوانوں نے مہاجر کے اندر جب ہم کلچر ڈے کرنے ان کے ساتھ جڑے ہیں نا, اس کے بعد وہ نوجوانوں نے مہاجر اناؤنس ہوئی, اور اناؤنس ہو کے ہم نے, آپ جتنی ایکٹیویٹیز وہاں دیکھیں گے وہ صرف کلچر ڈے تک کی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری. ہم نے اس فورم کو ڈیزالو نہیں کیا تھا, ہم نے اس فورم سے ڈس ایسوسیشن نہیں کی تھی. لیکن اس کے بعد ظاہر سی بات ہے انہوں نے پھر اپنا ایک پراپر پروسیجر, پراپر اپنی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر اناؤنس کیا. ہم نے 2021 کا کلچر ڈے بھی وہیں سے کیا, 2022 کا کلچر ڈے بھی ہم نے وہیں سے, کیونکہ لوگ یہ تاثر لے رہے تھے کہ ہمارے اندر بھی کوئی اللہ نہ کرے ٹوٹ پھوٹ یا کوئی جو ہے وہ ذمہ داریوں کے جھگڑے ہوتے ہوئے ہم جو ہے قوم دوبارہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. تو قوم نے اس چیز کو مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا پیغام دینے گئے تھے. اور آج بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ یوم مہاجر ثقافت کا جو دن ہے وہ ہم لوگ جیسے پہلے مناتے تھے اسی طرح منائیں گے, یونائٹ ہو کر, ایک جگہ ہو کر. وہ اپنی کیپیسٹی میں جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اپنی کیپیسٹی میں جدوجہد کر رہے ہیں, اور میں ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. کنٹینیوشن کبھی کسی چیز کی نہیں رہی ہے. وہاں پر بھی جب ہم لوگ ساتھ ایک کمیٹی کے طور پہ کام کرتے تھے, اس ٹائم پر سارے مرکزی آرگنائزرز کی ایک کمیٹی تھی. کوئی اس ہمارے ٹائم پہ کوئی وہاں چیئرمین, جنرل سیکرٹری اس ٹائم پہ نہیں تھا, کیونکہ ہم نے ایک فورم ایسا سب نے مل کے ڈیسائیڈ کر کے بنایا تھا کہ مرکزی آرگنائزرز ہوں گے اور نیچے آرگنائزنگ کمیٹی ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے 2023 کے اندر جب میں اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے گھر بیٹھا, اور اب سب وجوہات تو میں نہیں بتا سکتا کھل کے, وہ پریشر جو چیزیں برداشت کی وہ میں نے کی, کس طریقے کا سیویئر پریشر میں نے برداشت کیا وہ کسی دن انشاءاللہ اگر کوئی چیز شائع کروں گا یا آپ کو بھیجوں گا یا پبلک کروں گا تو ان تک بھی پہنچ جائے گی. تو تب میں نے بریک لے لیا تھا, ان سے مانگ کے, ان سے پوچھ کے, ان کو بتا کے میں نے بریک لیا تھا کانفیڈنس میں لے کے, کیونکہ ہماری کبھی یہ نیچر نہیں رہی کہ ہم کسی کو جو ہے وہ مڈل آف دا مومنٹ جو ہے وہ ڈچ کریں. تو کانفیڈنس کے ساتھ میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ وجوہات ہیں, ان وجہ سے جو ہے میں کام نہیں کر سکتا, اور انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ ایکٹیو دو. لیکن جب پھر آگے چلے تو انہوں نے ماشاءاللہ وہ اپنی آرگنائزیشن کی ایک کمیٹی پورا ایک ہائرارکی اناؤنس کر چکے تھے. ہمارا فورم آلریڈی ایکٹیو تھا, تو آج الحمدللہ ہم اپنی جدوجہد بھی کر رہے ہیں. شہر میں 15 سے زیادہ ہمارے زونز ایکٹیو ہیں, 2500 سے زیادہ کراچی میں ورکرز موجود ہیں, اور انشاءاللہ آپ بہت جلدی ان ورکرز کا کہیں نہ کہیں افیکٹو پروٹیسٹ بھی دیکھیں گے شہر کے حق میں.